اگلے روز صفیحن آئی تو اصغری نے اسے لڑکیوں کے کاڑے ہوئے کشیدے، سلے ہوئے مردانہ اور زنانہ کپڑے سب دکھائے۔ گڑیوں کے گھر دیکھ کر تو اسے سخت اچنبھا ہوا، جن میں خانہ داری کا سب لوازمہ، فرش فروش، اگالدان گاؤ تکیے، چلمچی آفتابہ پٹاری، پردہ چلمن چھتگیری، پنکھا مسیری، ہر طرح کا برتن اور ہر طرح کا سامان آرائش اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھا تھا، اور گڑیاں ایسے سجی ہوئی تھیں جیسے شادی کے گھر میں مہمان جمع ہیں۔ اصغری نے کہا، لڑکیاں کھیل ہی کھیل میں گھر کا بندوبست اور ہر طرح کی تقریبات، بسم اللہ، روزہ، منگنی، عیدی، ساونی، محرم، تیز تہوار، بیاہ، چوتھی، چالے جیسی رسموں سے واقفیت حاصل کرتی ہیں۔ بوا تمہاری لڑکی تو ابھی تھوڑے دنوں سے آتی ہے۔ جو لڑکیاں میرے مکتب میں بہت دنوں سے ہیں، اگر ان کو کسی بڑے بھرے پورے گھر کا انتظام اس وقت بھی سونپ دیا جائے تو انشاءاللہ ایسا کریں گی جیسے کوئی تجربہ کار بیگم کرتی ہے۔ میں صرف پڑھنے پر تاکید نہیں کرتی، دنیا کے کام بھی بتاتی ہوں جو چند روز بعد ان کے سر پر پڑے گا۔ پھر حسن آرا سے کہا، بوا تمہاری گڑیا کا گھر تو خوب آراستہ ہے، صرف ایک کسر ہے، تمہاری گڑیوں کے جوڑے رنگین نہیں ہیں، کیا تم کو رنگنا نہیں آتا؟ حسن آرا، رنگ تو محمودہ بیگم نے مجھ کو بہت سکھا دیے ہیں، یوں ہی آلکس کے مارے نہیں رنگے۔ بھلا رنگوں کے نام تو بتاؤ۔ استانی جی، برسات کے رنگ ہیں سرخ، نارنجی، گل انار، گل شفتالو، سروئی، دھانی۔ جاڑے کے رنگ گیندئی، جوگیا، انابی، کاہی، کاکریزی، سیاہ، نیلا، گلابی، زعفرانی، کوکوی، کرنجی۔ گرمی کے رنگ پیازی، آبی، چمپئی، کپاسی، بادامی، کافوری، دودھیا، خشخاشی، فالسئی، سندوریا۔ رنگ تو اور بھی بہت ہیں، میں نے وہی گنوائے ہیں جو مجھ کو رنگنے آتے ہیں۔ اصغری، سروئی کیسے رنگتے ہیں؟ حسن آرا، پانی کو خوب جوش دے کر پھٹکری کی ڈلی اور آدھ گز کاہی قند کا ٹکڑا ڈال کر ہلا دیا، پھٹکری کی تاثیر سے قند کا رنگ کٹ جائے گا، بس اس میں کپڑا رنگ لیا۔ قند نہ ملے تو ٹیسو کے پھولوں کو جوش دے کر پھٹکری ملا دی، ہلکا کپاسی رنگ آ جائے گا۔ ان دنوں مجنٹن ایسا چلا ہے کہ سب رنگوں کو مات کیا ہے، کپڑے تو کپڑے، مٹھائی بھی نہایت خوش رنگ رنگی جاتی ہے۔ بڑی آپا نے مجنٹن کا رنگ ڈال کر زردہ بنایا تھا، زعفران سے بھی بہتر رنگ آیا۔ اصغری نے گھبرا کر کہا، حسن آرا، کہیں تم نے وہ مجنٹن کے رنگے چاول کھائے تو نہیں؟ حسن آرا، میں نے تو کم ہی کھائے، لیکن استانی جی، کیوں، کچھ بری بات ہے؟ مجنٹن میں سنکھیا پڑتی ہے، خبردار آئندہ مجنٹن کی کوئی چیز زبان پہ مت رکھنا، اس میں زہر ہے۔ لیکن استانی جی، مجنٹن کی رنگی ہوئی مٹھائی تو لوگ منوں کے حساب سے کھاتے ہیں۔ بہت برا کرتے ہیں، زہر جب اپنی مقدار میں پہنچے گا تو ضرور اثر کرے گا۔ شام ہونے کو آئی تھی، لڑکیاں اپنے کشیدے اور کتابیں رکھ کر معمول کے مطابق کہانیاں اور پہیلیاں سننے کو آ بیٹھیں۔ اصغری نے صفیحن سے کہا، یہاں چڑے چڑیا کی کہانی نہیں ہوتی، ایک کتاب سے سبق آموز حکایات پڑھی جاتی ہیں۔ میں بیچ بیچ میں لڑکیوں سے الجھتی جاتی ہوں اور جیسے ان کی سمجھ ہے یہ جواب دیتی ہیں، اگر درست جواب نہ دیں تو میں بتا دیتی ہوں۔ کہانیاں کہنے سے ان کی تقریر صاف ہوتی ہے اور مطلب بتانے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور پہیلیوں کے بوجھنے سے عقل کو ترقی اور ذہن کو تیزی ملتی ہے۔ تم بیٹھ کر سنو، مجھ کو تو عالیہ کی ماں نے بلایا ہے، ان کے بچے کا جی اچھا نہیں ہے، دیکھنے نہ گئی تو برا مانیں گی۔ صفیحن، استانی جی، تم نے مجھے اپنے مکتب کا انتظام دکھایا، مجھے بہت ہی بھایا، اب اگر ذرا دم ٹھہر جاؤ تو میں دیکھوں کہ تم کہانیوں میں تعلیم کیوں کر دیتی ہو۔ اصغری، بوا دیر ہوئی جاتی ہے پر تمہاری خاطر رکتی ہوں۔ اچھا لڑکیوں، آج کس کی باری ہے؟ محمودہ، باری تو امت اللہ کی ہے، لیکن فضیلت سے ہی کہلائیے۔ اصغری، اچھا فضیلت، جس کتاب میں سے جی چاہے جلدی سے کوئی چھوٹی سی کہانی پڑھو۔ فضیلت نے کہانی شروع کی کہ ایک تھا بادشاہ۔ ابھی اس نے پہلا جملہ ہی بولا تھا کہ اصغری نے پوچھا، بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ فضیلت، جیسے دہلی میں بہادر شاہ تھے۔ اصغری، یہ تم نے ایسی بات کہی کہ جو دہلی اور بہادر شاہ کو جانتا ہو وہی سمجھے۔ فضیلت، بادشاہ کہتے ہیں حاکم کو۔ اصغری،
تو کیا کوتوال اور تھانے دار بھی بادشاہ ہیں؟ فضیلت نہیں، تھانے دار اور کوتوال بادشاہ کے نوکر ہیں۔ اصغری کیوں، کیا کوتوال حاکم نہیں؟ فضیلت حاکم تو ہے، لیکن بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے اور سب پر حکم چلاتا ہے۔ اصغری ہمارا بادشاہ کون ہے؟ فضیلت انگریز۔ کیا انگریز کسی خاص شخص کا نام ہے؟ نہیں، سینکڑوں ہزاروں انگریز ہیں۔ کیا سب انگریز ہمارے بادشاہ ہیں؟ ہاں تو اور کیا۔ یہ سن کر سب لڑکیاں ہنس پڑیں۔ اصغری نے کہا، حسن آرا تم بتاؤ۔ حسن آرا بولی، استانی جی ہمارا بادشاہ ملکہ وکٹوریہ ہے۔ اصغری وہ کہاں رہتی ہے؟ حسن آرا انگریزوں کی ولایت میں ایک بہت بڑا شہر ہے، لندن، وہ وہیں رہتی ہے۔ اصغری لندن کتنی دور ہے؟ حسن آرا 4000 کوس ہے۔ اصغری ایک کوس کتنا لمبا ہوتا ہے؟ حسن آرا استانی جی یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ محمودہ تم بتاؤ۔ محمودہ ایک کوس 1760 گز کا ہوتا ہے اور 1 میل آدھے کوس کا ہوتا ہے۔ اصغری دوبارہ حسن آرا سے مخاطب ہوئی، ہاں بوا یہ بتاؤ لندن کس طرف ہے؟ حسن آرا اتر میں ہے۔ اصغری وہ ملک گرم ہے یا سرد؟ حسن آرا وہ ملک سرد ہے، کیونکہ جتنا اتر کو جاؤ گرمی کم ہوتی جاتی ہے، جتنا دکن کو جاؤ اتنی گرمی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اصغری کوئی اور سوال کرتی، صفیحن نے کہا، استانی جی بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک عورت ہماری بادشاہ ہے، بھلا عورت ذات کیا کرتی ہوگی؟ اصغری جو کام مرد بادشاہ کرتے ہیں وہی عورت کرتی ہے، یعنی ملک کا بندوبست، رعیت کا پالنا۔ اور جو مرد بادشاہ ہوتا ہے تو بھی اکیلا ساری دنیا کو اٹھا کر سر پہ نہیں رکھ لیا کرتا، سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں۔ تم نے بھوپال کی بیگم کا نام تو سنا ہوگا۔ جس طرح بھوپال کی بیگم اپنے ملک کا بندوبست کرتی ہیں، اسی طرح ملکہ وکٹوریہ اپنی سلطنت کا انتظام کرتی ہیں۔ صفیحن کیا ملکہ کو ہزاروں کوس دور بیٹھے یہاں کی خیر خبر ہوتی ہوگی؟ اصغری کیوں نہیں، ذرا ذرا سی خبر ہوتی ہے، ڈاک تار سے رات دن خبریں آتی جاتی رہتی ہیں، ہزاروں اخبار ولایت جایا کرتے ہیں۔ صفیحن کیا ملکہ کا کوئی میاں بھی ہے؟ اصغری کئی برس ہوئے ملکہ بیوہ ہو گئیں، لیکن ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں سب ہیں۔ صفیحن ملکہ کے بیٹے بھی ہیں، تو باپ کے مرنے پر بڑا بیٹا تخت پر کیوں نہ بیٹھا؟ اصغری یہ تخت ملکہ کے شوہر کا نہیں ہے جو اس کا بیٹا بیٹھ جاتا، بلکہ ملکہ نے اپنے چچا سے پایا ہے۔ صفیحن اگر لندن 4000 کوس پر ہے تو آنے جانے میں تو کئی برس لگتے ہوں گے۔ اصغری نہیں، سمندر کے راستے 1 مہینے میں بافراغت پہنچ جاتے ہیں۔ صفیحن آئے ہائے، سمندر سے ہو کر جانا پڑتا ہے، انگریزوں کے بھی کیسے دل ہیں، ان کو سمندر سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ اصغری اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مزے سے جہاز میں بیٹھ گئے، اچھا خاصا چلتا پھرتا گھر بن گیا۔ اب تو پانی کا راستہ خشکی کے راستے سے زیادہ آباد ہے، رات دن ہزاروں جہاز پانی میں سفر کرتے ہیں۔ صفیحن انگریزوں کا کیا ذکر، ان کی تو عورتیں بھی باہر پھرا کرتی ہیں اور اپنے ننھے ننھے بچوں کو پڑھنے کے لیے ولایت بھیج دیتی ہیں، معلوم نہیں کیسی مائیں ہیں، ان کا دل نہیں کٹتا۔ اصغری باہر پھرنے کی جو تم نے کہی کہ ان کے ملک میں پردے کا دستور نہیں، تو غدر کے دنوں میں ہم لوگ ایک گاؤں میں بھاگ کر گئے تھے، پردے کا دستور وہاں بھی نہیں تھا، سب کی بہو بیٹیاں باہر نکلتی تھیں۔ ہم 4 مہینے وہاں رہے، باہر کی پھرنے والیوں میں میں نے وہ لحاظ دیکھا کہ خدا ہم سب پردے والیوں کو نصیب کرے۔ اور بچوں کو ولایت بھیجنے سے تم نے یہ کیوں سمجھا کہ اولاد کی محبت نہیں؟ البتہ ان کی محبت عقل کے ساتھ ہے، یہاں کی ماؤں کی طرح باولی محبت نہیں کہ اولاد کو پڑھنے اور ہنر حاصل کرنے سے باز رکھیں۔ نام کو محبت، حقیقت میں اولاد کے حق میں کانٹے بوتی ہیں، اپنی اولاد کو ناہموار اٹھاتی ہیں۔ اصغری خاموش ہوئی تو فضیلت نے کہانی پھر شروع کی۔ اس بادشاہ کے کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی ہی تھی۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ میرے بعد یہی لڑکی سلطنت کی وارث ہوگی، اسے خوب لکھایا پڑھایا،
ملکداری کا قانون قاعدہ اچھی طرح سکھایا اور اپنے جیتے جی ملک کا انتظام اسے سونپ دیا۔ فضیلت یہاں تک پہنچی تو اصغری نے سفیہن سے کہا، لو بوا، اب میں چلتی ہوں، تمہارا دل چاہے تو بیٹھو، دل چاہے تو چلی جاؤ، کل پھر آ جانا، یہاں تو روز یہی ہوا کرتا ہے۔ اصغری خانم تو عالیہ کے گھر سدھاریں اور سفیہن ایسی ریجھیں کہ رات گئے تک بیٹھی رہیں۔ اصغری خانم کے پیچھے محمودہ نے کہانی کے بیچ میں خوب مزے کی باتیں نکالیں۔ اس بیان سے اصغری کے مکتب کا انتظام اور تعلیم کا طریقہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے حسن آرا کو اس خوبی سے پڑھایا کہ 2 ہی برس میں اچھی خاصی اردو لکھنے پڑھنے لگی۔ اب نہ اگلی سی بد مزاجی باقی رہی، نہ پہلا سا چڑچڑاپن۔ بڑی ہنرمند، ہوشیار، تمیزدار، سلیقہ مند بن گئی۔ جہاں آرا کا برسوں کا اجڑا ہوا گھر بھی اصغری کی کوششوں کی بدولت خدا نے پھر آباد کیا۔ حکیم فتح علی کا تمام گھرانہ، چھوٹے بڑے، سب ہی اصغری کے پاؤں دھو دھو کر پیتے تھے۔ سلطانہ بیگم نے لاکھ جتن کیے کہ اصغری کچھ لے، مگر اس خدا کی بندی نے اپنی آن نہ توڑی۔ جب حسن آرا کا بیاہ ہونے لگا تو حکیم فتح علی خان کے بڑے بھائی حکیم روح اللہ خان نے مولوی محمد فاضل پر دباؤ ڈال کر اصغری کو 1000 روپے کے جڑاؤ کڑے لے کر دیے اور کہا، سنو، تم میری پوتی اور نواسیوں کے برابر ہو، میں تم کو استانی گیری نہیں دیتا، اپنا بچہ سمجھ کر دیتا ہوں، نہ لوگی تو مجھ کو سخت ملال ہوگا۔ مولوی صاحب نے سمجھایا تو اصغری نے کڑے قبول کر لیے۔